باب الوضوء لكل صلاة. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وجوب وضو کا سبب کیا ہے. وجوب وضو کا سبب کیا ہے؟ تو داؤدی ظاہری کا مذہب ہے کہ وجوب وضو کا سبب قیام الی الصلاۃ ہے. قیام الی الصلاۃ. اور وہ دو دلائل پیش کرتے ہیں، ایک قرآن اور ایک روایت باب. قرآن کریم میں ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو اذا قمتم الی الصلاۃ یہ شرط ہے، اور فاغسلوا وجوہکم یہ اس کی جزا ہے، اور شرط سبب ہوتی ہے کس کے لیے؟ جزا کے لیے. تو قیام الی الصلاۃ سبب ہے وجوب وضو کا. ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل روایت باب پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یتوضأ لکل صلاۃ، وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے. معلوم ہوا جب قیام الی الصلاۃ ہوتا تھا تو آپ وضو فرماتے تھے. ائمہ اربعہ یعنی جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے کہ سبب وجوب وضو کے لیے حدث ہے. کیا ہے؟ حدث. ٹھیک ہے. اور داؤدی ظاہری نے جو قرآن پیش کیا تھا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہاں عبارت مقدر ہے اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. تو صرف قیام الی الصلاۃ علت بنا وضو کے لیے یا قیام مع الحدث؟ ٹھیک ہے. اور یہ انتم محدثون جو مفسرین ائمہ اربعہ نکالتے ہیں اس کی دو قرائن ہیں. ایک قرینہ یہ ہے کہ آگے آیت میں ہے لیکن یرید لیطہرکم، اور تطہیر کا معنی ازالہ حدث، اور ازالہ حدث سبق حدث چاہتا ہے. معلوم ہوا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم یرید اللہ لیطہرکم. بات سمجھ میں؟ تو یہ لیطہرکم قرینہ ہے اس بات کا کہ انتم محدثون مقدر. دوسری دلیل انتم محدثون کے لیے ہے کہ اگر صرف قیام الی الصلاۃ علت ہو جائے وضو کے لیے تو پھر تو نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ تالاب پر بیٹھی وضو کر کے پاؤں دھو لے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد لیٹو گی یا قیام الی الصلاۃ کرو؟ قیام. اور قیام علت ہے وضو کا، تو جب قیام ہوگا علت متحقق ہوئی پھر بیٹھو وضو کرو. اب وضو کر کے پاؤں دھو لیے، پاؤں دھونے کے بعد وہاں لیٹ جاؤ گے یا قیام الی الصلاۃ کرو گے؟ اور قیام الی الصلاۃ علت ہے وضو کا تو پھر بیٹھنا پڑے گا، اور وضو کا تو ساری زندگی اس نے جہانا میں گزارو گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان دو قرائن کی وجہ سے جمہور فقہا نے کہا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ میں تقدیر ہے اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون. ٹھیک ہے. داؤدی ظاہری نے جو روایت باب سے استدلال کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، تو اس کی امام ترمذی دو جوابات دیتے ہیں. ایک جواب اس نے دیا ہے، ایک معرف السنن نے دیا. اس نے جواب دیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے استحباباً. کیا؟ استحباباً. اور یہ وجوباً نہیں تھا. اور دلیل یہ ہے کہ اسی باب کی روایت میں ہے کہ حضرات صحابہ کہتے تھے ہم ایک وضو سے 5 نمازی بھی پڑھتے تھے، اور حضور نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے 5 نمازی پڑھی تھی. معلوم ہوا جہاں ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے وہ ہر نماز کے لیے وضو وجوباً نہیں تھا بلکہ استحباباً تھا. یہ جواب امام ترمذی دیتا ہے.
اور معرف السنن نے جواب دیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جدید وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ ہوا۔ تو جس روایت میں یہ ہے کان یتوضأ لکل صلاۃ، یہ ابتدائی اسلام پر محمول ہے، اب یہ منسوخ ہے۔ بات آئی سمجھ؟ چلو۔ حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن حمید عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا، نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے لکل صلاۃ طاہرا، خواہ پہلی سی وضو ہوتا تھا او غیر طاہرنا۔ امام ترمذی اس کو کس پہ حمل کرے گا؟ استحباب پر، اور معرف السنن نے حمل کیا ہے منسوخ ہونے پر۔ قال روی کہتے ہیں میں نے انس سے پوچھا فکیف کنتم تصنعون انتم، تم کیا کرتے تھے؟ قال كنا نتوضأ بوضوء واحدا، ہم ایک وضو کرتے تھے جب تک وہ باقی تھا ہم نمازیں پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ ہر نماز کے لیے وضو مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن غریب مشہور عند اہل الحدیث، حدیث عمرو بن عامر عن انس کا ہے۔ وقد کان بعض اہل العلم یرا، اور بعض اہل علم جیسے داؤد ظاہری دیکھتا ہے وضو ہر صلاۃ کے لیے استحبابا لا علی الوجوب، یہ مربع کا مذہب ہے، داؤد ظاہری تو واجب مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تعویل امام ترمذی نے کی کہ یہ وضو لکل صلاۃ یہ محمول استحباب پر نہ کہ محمول وضو پر۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي علیہ السلام يتوضا، نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے ہر نماز کے وقت۔ میں نے پوچھا فانتم ما کنتم، تم کیا کرتے؟ تصنعون، تم کیا کرتے تھے؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث، ہم تمام نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھا کرتے تھے جب تک ہمیں حدث لاحق نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ وضو لکل صلاۃ محمول علی الاستحباب ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی فی حدیث عن ابن عمر عن النبی علیہ السلام انه قال من توضأ على طہر، جو وضو کرے گا وضو کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں لکھے گا۔ روى الحدیث الافریقی، اس حدیث کو افریقی نے نقل کیا ہے عن ابی عطیف عن ابن عمر عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدثنا بذلك الحسين بن حريث مروزي قال حدثنا محمد بن يزيد واسدي عن الافريقي، یہ اسناد ضعیف ہے۔ قال علي قال يحيى بن سعيد القطان، ذکر کیا گیا ہشام بن عروہ کے سامنے حدیث، فرمایا یہ اسناد مشرقی ہے۔ جو راوی حجاز مقدس کا رہنے والا تھا اس کو اسناد مغربی کہتا تھا، اور جو اسناد جو ہے حجاز مقدس سے باہر لوگوں کا ہوتا تھا، عراق کا، ایران کا، اس کو اسنادی مشرقی۔ اس کا مقصد اب یہ نہیں ہے کہ اسنادی مشرقی ضعیف ہے، نہ اس کے اندر افریقی تھا، یہ افریقی آدمی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب ما جاء انه يصلى الصلوات بوضوء واحد، تمام نمازیں ایک وضو سے، یہ جمہور ائمہ اربعہ کی دلیل ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي علیہ السلام يتوضأ، نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے۔ جب فتح مکہ کا سال آیا صلی الصلوات كلها بوضوء واحد، 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھے۔ ومسح على خفيه، تو عمر نے کہا انك فعلت شيئا، یا رسول اللہ آج اپنی 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھے ہیں، لم تكن فعلتہ، پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا عملا فعلتہ، جان بوجھ کر میں نے کیا، جان بوجھ کر۔ معلوم ہوا کہ وہ لکل صلاتین جو تھا وہ استحباب ہے، یا لکل صلاتین جو وضو تھا وہ منسوخ ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفیان الثوری وزاد فيه توضأ مرة، فتح مکہ کے سال ہر عضو ایک بار دھویا۔ وروى سفیان الثوری هذا الحديث ايضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة ان النبي علیہ السلام كان يتوضأ لكل صلاة
ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي علیہ السلام مرسل، یعنی بیچ میں ایک راوی ساقط ہے. وهذا اور یہ مرسل ہونا اصح حدیث وکیع سے جو مرفوع ہے. عمل اس پر عند اہل العلم کہ انہو یصلی الصلوات، پانچوں نمازیں پڑھی جا سکتے ایک وضو سے معلوم یحدث، جب تک وضو ٹوٹے نہ. وکان بعضهم یتوضا، اور بعض صحابہ وضو ہر نماز کے لیے کرتی تھی جدید استحبابا و ارادت الفضیلت، وہی تعویل. ويروى عن الافریقی عن ابی غطیف عن ابن عمر عن النبی علیہ السلام قال من توضأ، جو وضو کرے گا لا طہر باوجود وضو کے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا. وهذا اسناد ضعیف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله ان النبي علیہ السلام صلى الظهر والعصر بوضوء، معلوم ہوا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو یا منسوخ ہے یا محمول علی الاستحباب ہے. باب اللہ